السلام علیکم۔ حضرت احمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک خوبصورت اور عبادت گزار نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک حسین و جمیل عورت نے اسے دیکھ لیا۔ وہ عورت دیکھتے ہی اس آدمی کی دیوانی ہو گئی اور ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب اس کی محبت نے شدت اختیار کر لی تو ایک دن وہ عورت راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ اس عورت نے اس کو روک لیا اور کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن تو پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب اس غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکا لی اور تیزی سے مسجد کی طرف چلا گیا۔ جب وہ آدمی مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا لوگ مجھ پر تہمت لگانے میں مبتلا ہو جائیں۔ عورت نے کہا، میں تمہاری حالت سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ معمولی سا تعلق بھی تم لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تجھ جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی بھی ان کو داغدار بنا دیتی ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ میرے دل کی حالت اس طرح ہے کہ ہر وقت تیری یاد ستاتی ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ وہ نوجوان اس کی گفتگو سنے بغیر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اسے دلی سکون حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بے تاب ہو کر پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ بندہ جب اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن جب بندہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، تمام مخلوق اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ میں اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی ہی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا خوب علاج جانتا ہے، جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں، جو رنج و غم کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جان لے وہ حقیقی اللہ ہے، سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ بے شک میں اللہ کے فرمان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور انہیں ڈراؤ اس آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ، یہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیوں کر ممکن ہے؟ عورت نے خط پڑھ کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، سوائے اس کے جب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ جس پاک پروردگار کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر
جس پہ میں عمل کر سکوں۔ باحیا نوجوان نے سر جھکائے نگاہیں نیچے کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ۔ میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری خواہشات پوری کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر آئی اور پھر عبادت اور ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا، اور اب وہ یاد الہی میں مشغول ہو گئی۔ جب بھی نوجوان کی یاد آتی اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا میرا اس کے علاوہ کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہنے لگی۔ جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی اور بالآخر اسی طرح عبادت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔